اور پھر احادیث کے اندر یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ رب ذوالجلال اعمال کو جسم عطا کرے گا، اعمال کا بھی جسم ہوگا، جسم عطا کر کے اللہ وزن کرے گا، نیکیوں کا بھی جسم ہوگا، گناہوں کا بھی جسم ہوگا۔ اور اس پہ باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس وقت میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے منکر نکیر آتے ہیں۔ منکر نکیر آ کے اس سے سوالات پوچھتے ہیں، من ربک، ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ پھر جب وہ مومن ہو، حضور کے چہرے کا دیدار کر کے وہ پہچانتا ہے، جب سوالات میں کامیابی ہو جاتی ہے تو فرشتے چلے جاتے ہیں، قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ اب جس وقت فرشتے سوالات کا معاملہ مکمل کر کے چلے جاتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان کے چلے جانے کے بعد قبر میں ایک اور مرد آتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں، فرمایا یاتیہ رجل، قبر میں ایک مرد آتا ہے، حسن الوجہ و حسن الثیاب، اس کا چہرہ بھی بڑا حسین ہوتا ہے، اس کے کپڑے بھی بڑے سفید ہوتے ہیں، خوبصورت کپڑے اور حسین چہرہ لے کے وہ قبر میں پہنچتا ہے۔ وطیب الریح، اور تیسری صفت یہ ہے کہ اس سے جنت کی خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہوتے ہیں، بڑی پاکیزہ اور عمدہ خوشبو اس سے آتی ہے۔ جس وقت وہ قبر میں آتا ہے، آ کے کہتا ہے ابشر بالذی یسرک، اے قبر کے مکین، ابشر، خوش ہو جا، بالذی، اس چیز کے ساتھ، یسرک، جو چیز تمہیں خوش کرتی ہے۔ معنی مفہوم یہ ہے کہ مانگ وہ چیز، یسرک، جو تجھے خوش کر دے، وہ مجھ سے مانگ، میں ابھی وہ چیز تمہیں عطا کر دوں گا۔ ابشر، تمہیں بشارت ہو، بالذی، اس چیز کی، یسرک، جو تجھے خوش کرتی ہے۔ اب قبر کا مکین جس وقت اس حسین چہرے والے کو دیکھتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے من انتا، اے آنے والے پہلے اپنا تعارف تو کروا کہ تو ہے کون۔ ہم نے تو اپنے محبوب سے یہ سنا تھا کہ قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، وہ ابھی ابھی آ کے چلے گئے، اور یا قبر میں حضور کے چہرے کا دیدار ہونا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے محبوب بھی تشریف لائے تھے، میں نے ان کو پہچانا تھا، وہ بھی تشریف لا کے چلے گئے، اب اس کے بعد تو کسی نے نہیں آنا قبر میں، نہ اس قبر میں کوئی رشتہ دار آ سکتا ہے، نہ کوئی دوست پہنچ سکتا ہے، پھر تو بتا تو کون ہے جو میری قبر میں پہنچا۔ اب جس وقت قبر کا مکین اس آنے والے سے پوچھتا ہے، اب وہ اپنا تعارف کیا کرواتا ہے، وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، اے قبر والے میں تیری پڑھی ہوئی نماز ہوں، میں تیرا رکھا ہوا روزہ ہوں، میں تیری قرآن کی تلاوت ہوں، انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، تو نے دنیا میں مجھے ٹائم دیا، آج قبر کی تنہائی دور کرنے کے لیے میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، تیری نماز، تیرا روزہ، تیرا حج، تیری ادا کی ہوئی زکوٰۃ، تیرا گرمی کے سخت موسم کے اندر رکھا ہوا روزہ، تیرا رات کی تنہائیوں میں کی ہوئی قرآن کی تلاوت ہوں، تو نے مجھے وقت دیا، آج تیری تنہائی کو ختم کرنے میں یہاں پہنچا ہوں۔ انا عملک صالح، تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ وہ جو نیک عمل قبر میں پہنچا تو وہ جسم لے کے آیا، تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن نیکیوں کا بھی اس جیسا کوئی حسین خوبصورت جسم اللہ تعالیٰ نیکیوں کو عطا کرے کہ جنہیں میزان میں رکھ کے گناہوں کے مقابلے میں تولا جائے۔ تو پتہ چلا کہ ندع الموازین القسط، اعمال کا وزن یہ حقیقت ہے اور یہ ایمان ہے، اور اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی نص قطعی ہے کہ رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق اعمال کا، افعال کا، اقوال کا
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گناہوں کے مقابلے میں ان کا بھی وزن فرمائے گا۔